بينك أنت وبين الله هل لك صفحات تخفى لا يعلمها إلا الله هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. لائیو ڈسکشن میں حصہ لینے کے لیے سمپلی آپ کو کیا کرنا ہے، نمبر 1 نیچے موجود آپشنز میں سے ریز ہینڈ کے آپشن پر کلک کیجئے. بلو ہینڈ کا مطلب یہ ہے کہ ہوسٹ آپ کی مائک کی ریکویسٹ دیکھ سکتا ہے. جب ہوسٹ آپ کو ریکویسٹ بھیجے تو کائنڈلی ایکسیپٹ دیٹ اور ان میوٹ مائی سیلف پہ کلک کیجئے. اس پر کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس نیچے مائک موجود ہو جائے گا. جب آپ کا نام لیا جائے تو اپنے مائک پر کلک کیجئے گا، وہ ان میوٹ ہو جائے گا. اس کے بعد آپ بات کیجئے اور اپنی بات کہنے کے فوراً بعد اپنا مائک بند کر دیجئے. اس کے علاوہ آپ چیٹ کے آپشن پر کلک کر کے بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ڈسکشن میں حصہ لے سکتے ہیں انشاءاللہ. ہمارے ساتھ آج ندا موسیٰ موجود ہیں، میں ان کو بہت ویلکم کرتی ہوں. آج کی کلاس انشاءاللہ وہ لیں گی. اوور ٹو یو باجی. جزاکم اللہ خیرن کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے. اور ہمارے ساتھ کچھ لوگ ہمارے زوم کے پلیٹ فارم سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور کچھ لوگ ہمیں فیس بک کے پلیٹ فارم سے جوائن کر رہے ہیں. آپ سب کو اہلاً و سہلاً مرحبا. اور انشاءاللہ آج کی کلاس میں کنڈکٹ کروں گی. کچھ باجی مصروف ہیں، اس وجہ سے میں باجی کی ٹیم کا ہی حصہ ہوں الحمدللہ. تو باجی نے آج مجھے موقع دیا کہ کچھ آپ سب لوگوں کے ریفلیکشنز لوں اور کچھ ہم مذاکرہ کریں اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے اوپر. جی تو پھر انشاءاللہ ہم آغاز کریں گے. اور آج ہم انشاءاللہ پیج نمبر 77 سے آغاز کریں گے. اور اس میں جو ہے وہ آپ سامنے آپ کی آیت آ رہی ہے وما جو عبارت ہے آیت کے بعد الروم، سورۃ الروم آیت 22 کے بعد وما آیت خلق السماوات والارض. یہاں سے انشاءاللہ ہم اپنا آغاز کریں گے. اور یہ امید ہے کہ مجھے آپ نے یہ اپنی جو کتاب ہے اس کا پیج 77 کھول لیا ہوگا. ایک کچھ باتیں آپ سے آغاز سے پہلے کرنا چاہوں گی، وہ یہ کہ ایک تو میں ایک حدیث آپ کو سنانا چاہوں گی اور وہ حدیث بڑی ہی انسان کو موٹیویٹ کرتی ہے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ سفر میں تھے اور سفر کے دوران کچھ صحابہ بھی آپ کے ساتھ ہی تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مفردون سبقت لے گئے، مفردون سبقت لے گئے، مفردون سبقت لے گئے. صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول مفردون کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفردون وہ ہیں جو اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور عورتیں. تو الحمدللہ فقہ القلوب جو ہے یہ ایک بہت ہی زبردست ایک پلیٹ فارم ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی باتیں کرنے آ گئی ہیں. یعنی ہم اپنی عام بول چال میں کیسے اللہ تعالیٰ کی قدرتوں پر اور اس کی جو کائنات ہے جو ہم نے پڑھی ہے کہ آیات کونیہ ہیں یا آیات شرعیہ ہیں، ان کے اوپر الحمدللہ ہم سب کو بات کرنی آ رہی ہے. اور یہ اللہ کے ذکر میں سے ہی ہے کہ ہم اپنی عام بول چال میں اور روزمرہ کے کاموں کے دوران لوگوں کے ساتھ معاملات کے دوران جو ہے وہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے ہو جائیں. تو الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت اچھا پلیٹ فارم عطا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی جزائے خیر دے ہماری بہت پیاری استاذہ کو کہ انہوں نے ہمیں اس کتاب سے تعارف کرایا ہے. اور اسی طرح آپ سب کے فیڈ بیکس بھی پڑھنے کا اتفاق ہوا الحمدللہ. جیسے اکثریت نے یہی لکھا کہ ہمیں اللہ کا تعارف آ گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کون ہے. ہم تو صرف رب اور خالق اور مالک کے آگے کچھ نہیں جانتے تھے، تو ہمیں اس کتاب کے ذریعے جو ہے وہ اللہ کا تعارف پتہ چلا ہے، اس کی پہچان میں اضافہ ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمارے ایمان اور توکل میں جو ہے وہ تقویت آئی ہے اور ہماری نیتیں خالص ہوئی ہیں الحمدللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمارے اخلاق اور لوگوں کے ساتھ معاملات اور ان کی خیر خواہی میں اضافہ ہوا ہے الحمدللہ. ایسی ہی کچھ فیلنگز میری بھی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے. تو چلیے اب ہم آغاز کرتے ہیں اپنی کلاس کا. پہلے ہم دعا پڑھ لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم اہدی قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی. اے اللہ میرے دل کو رہنمائی عطا فرما، میری زبان کو درستگی عطا فرما اور میرے دل کے کینے کو دور فرما، آمین یا رب العالمین. چلیں جی، تو سب سے پہلے طریقہ کار کلاس کا آپ سب اس سے واقف ہیں، اور مزید میں اس کو دہرا دیتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ نے جو ہے وہ عربک ریڈنگ بھی کرنی ہے. آپ لوگ آپ میں سے جن کا ہینڈ ریزڈ ہے ان کو انشاءاللہ مائک دیا جائے گا. کچھ لوگوں کے ہاتھ مجھے ابھی سے اٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور آپ کو مائک دیا جائے گا اور آپ نے جو ہے وہ عربی پڑھنی ہوگی، اور ساتھ ساتھ اس عبارت کے اوپر اپنا ریفلیکشن بھی دینا ہوگا. میں آپ سے کچھ سوال کروں گی اور پھر آپ اس کا جواب دیں گے اور اپنا ریفلیکشن شیئر کریں گے. چلیں جی، بسم اللہ. جی، سب سے پہلا جو ہمارے پاس ہینڈ ریزڈ ہے وہ اوج کا ہے. جی اوج، آپ پڑھیے گی وما آیتن. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومع آیت خلق السماوات والارض العجیبۃ اختلاف الألسنة والالوان بین البشر مع اتحاد الاصل والنشاط وصفۃ الخلق. ٹھیک ہے، اس یہاں سے پڑھیے وما آیتن خلق السماوات والارض العجیبۃ. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کیا پڑھا آپ نے؟ اختلاف الألسنة والألوان بين البشر مع اتحاد الأصل والنشاط وصفة الخلق. ٹھیک ہے، بارک اللہ، آپ نے بہت اچھی ریڈنگ کی ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہاں پر ایک نشانی پر کچھ نشانیوں پر جو ہے وہ غور کروایا جا رہا ہے. سارے انسان کی تخلیق میں کیا عجیب اختلاف پایا جاتا ہے، جبکہ ان سب کی تخلیق اور پیدائش کا طریقہ ایک ہی ہے. یعنی سارے انسان جو ہے وہ کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ جو ہے وہ ایک عورت جو ہے وہ کنسیو کرتی ہے، اور پھر اس کے بعد حمل کا پروسیجر ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ڈلیوری کا ٹائم آتا ہے تو بیبی ڈلیور ہو جاتا ہے. لیکن یہاں پر وہ بتا رہے ہیں کہ سارے انسانوں کی پیدائش کا طریقہ ایک ہی ہے، پھر بھی اختلاف پایا جاتا ہے. تو کیا اختلاف کا ذکر کر رہے ہیں یہاں پر مصنف جو ہیں؟ جی باجی، اس میں ایک چھوٹی سی مثال ہے. جیسے ایک ہی گھر میں جو بہن بھائی ہوتے ہیں وہ بھی مختلف شکلوں کے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ سب انسانوں کو اگر پوری دنیا میں کائنات میں دیکھیں تو کوئی بہت کالے ہیں، کوئی بہت گورے ہیں، کوئی گندمی رنگت کے ہیں، کسی کی زبان عربی ہے، کوئی اجمی ہے. مطلب 17 کلو مائلز کے بعد آپ جائیں تو لینگویج بھی چینج ہو جاتی ہے. پھر بہت ساری جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں سب. ٹھیک ہے، الحمدللہ. آپ نے ڈائریکٹ عبارت سے کیا اٹھایا کہ یہاں پہ جو مصنف بتا رہے ہیں وہ اختلاف کن کن کا بتا رہے ہیں؟ زبانوں کا اور الوان اور رنگوں کا. جی باجی. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ خیر، بہت اچھا آپ نے جواب دیے، بارک اللہ. جی مسز دانش، آپ بتائیں گی کہ اس اختلاف کی کیا وجہ بتاتی ہے سائنس، کہ یہ اختلاف کیوں ہے کہ اتنے سارے انسان ہیں، وہ مختلف رنگوں کے ہیں، مختلف شکلیں ہیں ان کی، پھر زبانیں بھی الگ ہیں. یہ سائنس کیا بتاتی ہے؟ چلیں زبان تو انسان خود سیکھ لیتا ہے، لیکن شکل کے بارے میں سائنس کیا کہتی ہے؟ یہ کیوں مختلف ہے؟ ایک انسان دوسرے سے کیوں مختلف ہے؟ جی سائنس کا تو مجھے اتنا آئیڈیا نہیں ہے، لیکن جیسے ہم نے سورہ قرآن میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی جب تخلیق کی تھی تو ایک قول اس میں یہ بھی تھا کہ ہر الگ الگ مٹی لے کے ان کو بنایا گیا تھا. تو پھر اس کی وجہ سے بھی کہ ہر خطے کے اندر جو لوگ پائے جاتے ہیں ان کی زبانیں، ان کے رنگ، ان کی اشکال سب مختلف ہوتی ہیں. ویری گڈ. اچھا یہ بتا سکتی ہیں، چلیں آپ یہ بتائیے کہ آپ کیا یہ بتا سکتی ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جو تھے ان کو کن رنگوں کی مٹیوں سے بنایا گیا تھا؟ یہ کسی کو پتا ہے؟ یہ اس کا ذکر بھی حدیث میں آتا ہے. نہیں، اس کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے. اچھا چلیں کسی اور سے پوچھ لیتے ہیں. جی کون بتائے گا؟ آپ کچھ لوگوں کے پاس مائک مجھے نظر آ رہے ہیں،
اگر ان کو معلوم ہے تو وہ اپنے آپ کو انمیوٹ کر کے بتا سکتے ہیں. جی شیبہ انصاری آپ بتائیے. جی آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی مختلف رنگوں کی مٹی سے بنایا تھا. یہی وجہ ہے کہ ان کی اولاد الگ الگ رنگوں کی ہے اور ان کا رنگ درمیانی سا تھا. میں آپ سے میرا سوال ہے کہ وہ کون سے رنگ کی مٹیاں تھیں؟ اس کا ذکر حدیث میں آتا ہے. کسی کو پتا ہے؟ وہ 3 رنگ کی مٹیاں تھیں. چلے میں آپ کو ہنٹ دے دیتی ہوں کہ وہ 3 رنگ تھے. جی رانا سیف اللہ آپ بتائیے. مٹی کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن جو مختلف شکلیں اور بلیک اینڈ وائٹ. ٹھیک ہے جی چلیے. یہ تو ایک بڑا واضح سی بات ہے کہ کچھ لوگ کالے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ سفید ہوتے ہیں. تو ایک تو کالی مٹی ہو گئی اور ایک جو ہے وہ مٹی ہو گئی. اور تیسری مٹی کون سی ہوگی؟ صالحہ قریشی میم میں بتاؤں؟ جی صالحہ آپ بتائیے. سرخ مٹی. میم ریڈ. جی ریڈ مٹی سے، سرخ مٹی سے. آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 قسم کی مٹیوں سے بنایا تھا، اور ایک جو تھی وہ سیاہ تھی اور ایک سفید اور سرخ رنگ. اور پھر اس کے ملاپ سے جو ہے وہ آدم علیہ السلام ایک درمیانی رنگت کے تھے، اور اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا تھا. اچھا جی الحمدللہ. اب میرا سوال، میں واپس اپنے سوال پر آتی ہوں کہ سائنس کیا کہتی ہے کہ یہ جو رنگوں کا اختلاف ہے یہ تو ہمیں پتہ چل گیا الحمدللہ. ہم قرآن سے جڑے ہیں اور حدیث سے جڑے ہیں، تو ہمیں تو قرآن بڑی سالڈ ریزن دیتا ہے نا کہ ہم کیوں ایسے مختلف رنگوں کے ہیں. لیکن سائنس بھی تو کہتی ہے نا بہت کچھ کہ یہ کیوں ہے مختلف رنگ، اور جو کہ وجہ ہے. سائنس نے اتنی ترقی کی ہے تو وہ بتاتی ہے. جی کون بتائے گا؟ جی فرزانہ سہیل آپ بتائیے. جی باجی سوال کیجیے گا. آپ کیا سوال کر رہی ہیں؟ جی میں کہہ رہی ہوں سائنس کیا کہتی ہے کہ یہ جو مختلف لوگوں کے جو رنگ ہیں اس کی کیا وجہ ہے. جی سروت سلطانہ. جی فرزانہ سہیل آپ جواب دے رہی ہیں؟ نہیں باجی مجھے آئیڈیا. اچھا چلے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. ثنا جواد آپ بتائیے. جی سائنس جو انسانی جینز ہیں اس کے بارے میں یہ سائنس کی جو تحقیق ہے وہ ثابت کرتی ہے کہ اس میں ہر انسان کے جو اس کے سیلز ہوتے ہیں، اس کے کروموسومز کے اوپر جو اس کی جینیٹک، اس کی ساری انفارمیشن سٹور کی گئی ہوتی ہے. اس کے رنگ، اس کی یعنی اس کی عادتوں تک کی جو انفارمیشن ہے، جو اس نے کچھ انہیریٹ کی ہوتی ہیں کچھ چیزیں، اور کچھ ہر انسان کی کچھ یونیک ہوتی ہیں. تو یہ اس جینیٹکلی ہر بندہ ڈفرینٹ ہے. جی بالکل. جو اس کا ڈی این اے ہے، جو اس کے کروموزوم جس کے تحت بنتے ہیں، وہ جو ہے وہ اس کا ایک جینیٹک کوڈ ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ ہر انسان دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. جی شاباش بارک اللہ، بہت اچھا آپ نے جواب دیا. جی اگلی لائن کون پڑھے گا؟ فکم لسانن. جی کون پڑھے گا؟ جی میم پڑھوں. جی رابعہ نادر آپ پڑھیے. فکم لسان فی العالم وکم لغت فی العالم وکم لہجت فی العالم وکم الوان للبشر فی العالم وکم صورت و شکل لکل بشر فی العالم. کتنی زبانیں ہیں دنیا میں، اور کتنی لغت ہے دنیا میں، اور کتنے ہی لہجے ہیں دنیا میں، اور کتنے ہی انسانوں کے رنگ ہیں دنیا میں، اور کتنی ہی صورتیں اور شکلیں ہیں ہر انسان کی اس دنیا میں. سبحان اللہ. چلیں جی تو پھر یہ بتائیے کہ صرف بولنے کے معاملے کو اگر ہم لے لیں تو انسان جو ہے وہ کتنی چیزوں میں مختلف ہے؟ پہلے تو یہ بتائیے. جی اس میں ایک تو انسان کا ایکسنٹ آ جاتا ہے، اس کی بولنے کی سچائی آ جاتی ہے، پھر اس کے ورڈز کی ریفائنمنٹ آ جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں مل کر ایک انسان کی گفتگو بنتی ہے نا. تو یہ ڈیپینڈ ہر انسان کی ڈفرینٹ ہے. بالکل. اور پھر لینگویج بھی تو ڈفرینٹ ہے نا. یہ جو آپ نے باتیں لینگویج کے تحت آتی ہیں ساری باتیں. لیکن سب سے یہ کہ ہر انسان یعنی ایک خطے کے لوگ دوسرے خطے کی لوگوں کی جو لینگویج ہے وہ مختلف ہوتی ہے، اور پھر اس کے تحت جو آپ نے پوائنٹس ذکر کیے. چلیں اب آپ سب لوگ چیٹ میں لکھیے، یہ بتائیے کہ اس دنیا میں کتنی زبانیں جو ہیں وہ بولی جاتی ہیں. آپ لوگ پہلے نا لکھیے کہ کون کون سی زبانوں سے آپ واقف ہیں. دیکھیں کتنے ہمارے پاس جوابات آ سکتے ہیں.
ٹھیک ہے, بے شمار ہے. رفعت شکیل کہہ رہی ہیں کہ بے شمار زبانیں ہیں. کوئی بتا سکتا ہے کہ کتنی زبانیں اس وقت بولی جاتی ہیں پورے یونیورس میں, پوری دنیا کے اندر, اس زمین کے اوپر کتنی زبانیں جو ہیں وہ بولی جاتی ہیں؟ جی, اگر آپ میں سے کسی کو جواب آتا ہے تو وہ چیٹ میں بھی لکھ سکتا ہے. ماشاء اللہ, صالحہ قریشی لگتا ہے کہ پہلے سے ریسرچ انہوں نے کی ہے اور وہ کہہ رہی ہیں کہ 7,000. جی بالکل, 7,000 سے زائد زبانیں جو ہیں وہ اس وقت زمین کے اوپر بولی جا رہی ہیں. اور ہم میں سے کتنے لوگ جو ہیں وہ کتنی کم زبانیں جانتے ہیں؟ obviously ہمارا اتنی وسعت ہی نہیں ہمارے اندر کہ ہم اتنی ساری زبانیں سمجھ سکیں. چلیں جی, اب کچھ لسٹ بناتے ہیں کہ ہم کتنی زبانیں سے واقف ہیں. جی, نوشین جو ہے, نوشین یعقوب جو ہے وہ بالکل ایگزیکٹ نمبر بتا رہی ہیں کہ 7,139 languages are spoken today. اور اس کے حوالے سے بھی اگر آپ دیکھیں تو ابھی بھی جو لینگویج کے ماہر لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی کچھ ایسے خطے ہیں کہ جہاں پر لینگویجز نئی قسم کی بولی جاتی ہیں, اور لیکن ان کے بولنے والے جو ہیں وہ بہت کم ہیں. یعنی وہ وقت کے ساتھ ساتھ مختلف لوگوں سے ان کا واسطہ پڑتا ہے تو لوگوں کو نئی نئی لینگویجز پتہ چلتی ہیں, اور اس میں جو ہے وہ 40% جو لینگویجز جو ہیں وہ ختم ہونے والی ہیں. یعنی 7,000 کی جو 40% ہیں وہ ختم ہونے والی ہیں, اور صرف کچھ ایسی ہیں, یعنی 25% ایسی ہیں کہ جو ابھی 25 لینگویجز ایسی ہیں جو کہ ابھی بھی جو ہے وہ ساری دنیا میں عام طور پر بولی جاتی ہیں. اب وہ جو عام طور پر بولی جاتی ہیں وہ کون سی ہیں؟ عربک ہے, اب آپ سب کے جواب آ رہے ہیں ماشاءاللہ, پنجابی ہے, اردو ہے, انگلش ہے, اور پھر اسی طرح ہندی ہے. اور ٹھیک ہے, ہمارے پاس ایک ہماری ساتھی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ میں اردو, انگلش, عربک, کناڈا اور ہندی میں بول سکتی ہوں. بارک اللہ, ٹھیک ہے جی. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ چائنیز ہے, جرمن ہے. جی بالکل. اور کون سی زبانیں ہیں جو کہ بولی جاتی ہیں؟ اسپینش ہے, پھر اسی طرح آپ دیکھیں رشین زبان ہے, فرینچ ہے, اور کورین زبان ہے, چائنیز ہے, جاپنیز ہے, بنگالی ہے, اور پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہندی ہے, اٹالین ہے, تامل ہے, مراٹھی لینگویج ہے, پھر اسی طرح ٹرکش ہے, مالے ہے, پھر انڈونیزیا کی ایک زبان ہے, پھر ڈچ ہے, تیلگو ہے, اور پھر ویتنامیز. اس طرح کی بے شمار زبانیں ہیں کہ جو کہ بولی جاتی ہیں, اور یہ کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے ہمارے اوپر کہ آج ہم جو ہے وہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ان کے اوپر کام کرتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کی زبان کو سمجھ لیتے ہیں اور اپنی بات جو ہے وہ دوسروں کو سمجھا دیتے ہیں, الحمدللہ. اور یونیورسل لینگویج انگریزی ہے, تو اس لیے بہت سارے کام جو ہیں وہ اس کے تھرو نکال لیے جاتے ہیں. تو یہ کتنی بڑی اللہ کی قدرت ہے اور اللہ کی شان ہے, کیونکہ ہم سب یہ سب جو باتیں ہم پڑھ رہے ہیں یہ اللہ کی قدرت کے تحت پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. جی اگلا ہم دیکھتے ہیں. اچھا, اب یہاں پر انہوں نے بات کی ہے وَكَمْ لَهْجَةٌ فِي الْعَالَمِ. جی یہ کون بتائے گا کہ لہجے میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ جی سعدیہ ندیم آپ بتائیں گی. جی لہجے میں مختلف لینگویجز کے لہجے, مطلب جیسے پنجابی زبان ہے اس کا ایک الگ لہجہ ہے, انگریزی زبان ہے اس کا ایک الگ لہجہ ہے, بولنے کا طریقہ مختلف ہے. اس طرح سے جو بھی زبان ہے وہ اپنے لہجوں کے ساتھ ہیں اور آپ ان کو پہچان بھی سکتے ہیں, بہت آسانی سے پہچان بھی لیتے ہیں. جیسے اردو والے اگر انگلش بولیں گے تو پہچان لیے جائیں گے کہ وہ اردو سٹائل سے بول رہے ہوں گے. جی بالکل ایسا ہوتا ہے. اور جو ہے وہ ہم جیسے پہچان لیتے ہیں جب کوئی انگریز شخص جو ہے وہ اردو بول رہا ہوتا ہے, جب چائنیز جو ہے وہ اردو بول رہا ہوتا ہے تو بڑے مزے سے پہچان لیا جاتا ہے کہ ہاں یہ دیکھو اس نے تو بڑی محنت کر کے یہ زبان سیکھی ہے, اور ہم بڑا فن کرتے ہیں اور بڑا انجوائے کرتے ہیں ایسے لوگوں کو سنتے ہوئے. تو آپ یہ دیکھیں کہ میں اس کے بارے میں پڑھ رہی تھی تو اس کے حوالے سے یہ مجھے پتا چلا کہ اصل میں جس جگہ جو مادری زبان بولی جا رہی ہوتی ہے وہاں کے لوگ اگر کوئی بھی نئی زبان یا فرض کریں کوئی قومی زبان اپناتے ہیں
تو وہ پھر اس کو ایک نئے انداز یا سٹائل میں بولتے ہیں. جیسے پنجابی لوگ اردو ایک سٹائل میں بولتے ہیں اور پٹھان لوگ اردو ایک دوسرے سٹائل میں بولتے ہیں, اور اسی طرح بلوچی لوگ جو ہیں وہ اردو ایک تیسرے سٹائل میں بولیں گے. تو اردو کے بھی جو ہے وہ بہت سارے بولنے کے انداز ہیں, بہت سارے لہجے ہیں, بہت سارے ڈائلیکٹس ہیں, ایکسنٹس ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہیں. تو کوئی بتا سکتے ہیں کہ کتنے ایکسنٹس ہیں اردو کے؟ کسی نے اس کے حوالے سے کوئی ریسرچ کی ہے؟ انگریزی کی کوئی بتا سکتے ہیں کہ کتنے ڈائلیکٹس میں بولی جاتی ہے انگریزی؟ چلیں جی, یہ آپ سب کا ہوم ورک ہے کہ آپ نے اس کے اوپر غور کرنا ہے کہ انگریزی جو ہے وہ کتنے ڈائلیکٹس میں اور عربی جو ہے وہ کتنے ڈائلیکٹس میں بولی جاتی ہے. کچھ نالج ہمیں ضرور ہونی چاہیے اس کے حوالے سے. چلیں جی, الحمدللہ. جی آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا. جی اگلا کون ریڈ کرے گا؟ جی نیلوفر یاسمین آپ پڑھیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم فسبحان الخالق البارئ المصور الذي فاوت بينهم في الاشكال والالوان والاحجام واللغات والاصوات والاسماء والابصار والعقول. پاک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جو خالق ہے, نئے سرے سے بنانے والا ہے, تصویر گری کرنے والا ہے, جس نے ان سب کے درمیان ان کی شکلوں اور ان کے رنگوں اور ان کے حجم اور ان کی زبانوں اور آوازوں اور سماعت اور آنکھوں اور عقلوں کے درمیان میں فرق رکھا. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے کہ یہاں پر مزید جو ہے وہ اختلاف کی بات کی جا رہی ہے, تو کچھ 3 باتیں انہوں نے مزید بتائی ہیں کہ ان میں بھی اختلاف ہے. وہ کون سی 3 باتیں ہیں؟ جی یہاں پہ ایک حجم کی بات ہو رہی ہے, اور ایک اصوات کی بات, اور اسماء اور جی عقول کی بھی, ابصار کی بھی. جی تو یہاں پر جب لوگوں کی جو سماعت ہے اور جو بصارت ہے اور جو ان کا عقل کا پیمانہ ہے وہ بھی مختلف ہے دوسروں سے, تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس پوری بات سے کیا سمجھ آتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری پیدائش کا ایک ہی طریقہ رکھا, لیکن اس کے باوجود ہم سب کی مختلف صلاحیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرق رکھا ہے, شکلوں میں, آوازوں میں, سننے میں, عقلوں میں, دیکھنے میں. یعنی ہر انسان مختلف اینگل کے ساتھ دیکھتا اور سمجھتا اور سوچتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے پھر لوگوں کے ساتھ جب ہم معاملہ کرتے ہیں تو پھر اس وقت ہمیں یہ ساری باتیں یاد رہتی ہیں؟ رکھنی تو چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی شخص کی عقل کم ہوتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں اس کو آگے سے؟ موسٹلی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لوگوں سے ایسے کلام کرو ان کی عقل کی مناسبت سے, یعنی کلم الناس علی عقولہم. تو گویا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو لوگ جس طرح کے ہوتے, بدو ہوتے, تو ان کے لہجے میں یا ان کے انداز میں یا ان کی سمجھ کے مطابق بات کرتے. تو ہمارے لیے بھی لیسن ہے کہ اگر ہمارے سامنے کوئی نارمل پڑھا لکھا انسان ہے تو اس کی عقل کے مطابق ہم بات کریں, اور اگر کوئی زیادہ پڑھا لکھا لیکچر انسان ہے تو اس کے لیے پھر اس کے مطابق بات کریں, تاکہ پھر اس کو یہ بات تو مجھے آپ کی سمجھ میں آ گئی. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم کسی سے کوئی بھی معاملہ کرتے ہیں اور ہمیں وہ ایسا لگتا ہے کہ اس نے بہت بے وقوفی کا مظاہرہ کیا ہے, تو ہم موسٹلی کیسے الفاظ سے اس کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ یا اس کو ہم اس کو اس وقت ہمارے ذہن سے یہ نکل جاتا ہے کہ ہمارا جو مثلا استاد اور شاگرد کا رشتہ ہے, جو میرا اور آپ کا رشتہ اس وقت ہے, آپ کی سینسز میں کچھ اور چیز ہے اور میں ایز اے اسٹوڈنٹ کچھ اور طرح سے سوچتی ہوں. تو ڈیلنگ میں ہم بھول جاتے ہیں کہ ایک استاد کے پاس نالج زیادہ ہوتا ہے جبکہ شاگرد کے پاس کم ہوتا ہے, تو اس کو اس کے مطابق ڈیل کرنا چاہیے, نہ کہ اس کو اپنے برابر لا کر ہمیں ڈیل کرنا ہے. جی بالکل. چلے ہم دیکھتے ہیں. ہمیں یہاں پر اوج کہہ رہی ہے کہ ایسے شخص کو جب ہم کسی سے معاملہ کرتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ وہ کم عقلی کا جو ہے مظاہرہ کر رہا ہے, تو ہم اس کو آگے سے کیا کہتے ہیں کہ یہ بہت بے وقوف ہے, اور کبھی کبھی ہم اس کو اور خراب الفاظ سے نواز رہے ہوتے ہیں. جیسے ہم آپ لوگ ہی بتا سکتے ہیں کہ وہ کیسے الفاظ ہوتے ہیں کہ ہم ایسے شخص کو کہہ رہے ہوتے ہیں بے عقل ہے. جی بالکل, عقل ہی نہیں ہے اس کے پاس. اور کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ جاہل. جی بالکل, ایڈیٹ ہے. جی فرحت ہم کہتے ہیں نا جاہل ہے, اس کو تو سمجھ ہی نہیں ہے, عقل ہی نہیں ہے. یعنی کہ ہم اس کے دماغ کے مطابق بات نہیں کر رہے تھے, اپنے دماغ کی اپنی صلاحیت کے مطابق بات کر رہے ہوتے ہیں, اور سامنے والے کو بالکل
ऐसा इग्नोर करके बात कर लेते हैं ना, तो हमें ये सोचना चाहिए कि बिल्कुल सामने वाले के पास कितनी अकल है ना, जी, कितना पढ़ा है, बिल्कुल उसने कहाँ रहता है, किन लोगों में रहता है, उसके अराउंड के लोग कैसे हैं ना, तो उसको लिहाज बिल्कुल से देख के बात करनी चाहिए। बिल्कुल। और इसमें आप देखें कि जब हम सड़क पे गाड़ी चला रहे होते हैं और जब कोई बस वाला खास तौर पे या कोई रक्शे वाला या कोई ऐसा जो हमें अनपढ़ शख्स मालूम देता है, जब वो कुछ गलत काम करता है, आपको साइड आपको दे जाता है या आपको एकदम से आपके आगे आ जाता है, तो हमारे मुंह से फौरन क्या निकलता है? यही सब अल्फाज निकलते हैं। लेकिन अगर हम गौर करें तो हम अगर आप और मुल्कों में देखें तो वहां पर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए लोग जितने पापड़ बेलते हैं, वो हमारे यहाँ तो वो पापड़ बेले ही नहीं जाते। हमारे यहाँ या तो वो रिश्वत दे दी जाती है या फिर कोई कॉन्टैक्ट्स निकाल लिए जाते हैं। ट्रेनिंग स्कूल जाना या ट्रेनिंग जो है वो हासिल करना या बाकायदा लिखत पढ़त हो बाकायदा क्लासेस अटेंड की जाए, हमारे यहाँ तो ये रिवाज ही नहीं है। तो फिर ऐसा शख्स कि जो कि रिक्शा चला रहा है या जो बस चला रहा है, तो वो तो फिर हम उससे एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते ना, कि उसको तो नॉलेज ही नहीं है, तो वो फिर कैसे आगे से कुछ मुहज्जब तरीके से आपके साथ पेश आएगा या तमीज से पेश आएगा? उसको किसी ने बताया ही नहीं है, उसके पास वो अकल ही नहीं है, वो इतना कम इल्म है, उसको पता ही नहीं कि हॉर्न कब बजाना चाहिए और हॉर्न कब नहीं बजाना चाहिए। हॉर्न के बगैर जो है वो काम जो है वो कैसे निकाला जा सकता है। या अगर किसी को अगर ओवरटेक करना है, जैसे ये मामला बहुत दफा पेश आता है कि लोग जो है वो ओवरटेकिंग कर रहे होते हैं और जो फास्टेस्ट लेन होती है तो वो कैसे फास्टेस्ट लेन में दाखिल होते हैं स्लोएस्ट लेन से। तो ये बड़ी ही इंसान को अनॉय करती है ये चीज। लेकिन अगर हम ये सोचें कि हमारे यहाँ तो ऐसा कोई स्कूल ही नहीं है और ऐसी कोई गाइडेंस ही नहीं दी जाती, तो फिर तो हमारे जबान से जो उस वक्त फूल झड़ रहे होते हैं वो फिर वाकई उनके लिए दुआओं की सूरत में निकलेंगे कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे और इनको सही बात समझाए कि ताकि ये सही तरह जो है वो गाड़ी चला सके। आप लोग अग्री करते हैं इस बात से? जी जी आलिया अकबर है मेरा नाम। जी जी देखिए यहाँ पर जैसे आप कह रही हैं ना कि ये हमारे यहाँ जिस तरह से चीजें मिल जाती हैं, लोगों को लाइसेंस मिल जाते हैं बगैर किसी इल्म के, तो यहाँ पर हमें वो बात भी समझ में आती है कि ना अहल लोगों को जब कोई चीज पकड़ा दी जाती है ना, तो फिर वो इस तरह से बिहेव करते हैं और उसका नतीजातन क्या होता है, फिर जो जिनके पास नॉलेज होती है वो अगर रूल्स को फॉलो करते हुए जा रहे हैं और फिर ये कि उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है ऐसी चीजें देखकर, तो तब उनके मुंह से नाजेबा अल्फाज निकलते हैं। बेसिकली एक गलत चीज दूसरी गलत चीज को लीड करती जाती है और ये इसका कॉज बनती है ना, फिर कॉज एंड इफेक्ट आ जाता है यहाँ पर। बिल्कुल 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 आप सही कह रही हैं। जब हम इस तरह की चीजें करते हैं, प्लस फिर ये कि रिस्पेक्ट नहीं रहती, बहुत सारी चीजें निकलती आती हैं, एक गलती के नतीजे में बहुत सारे गलत काम निकलते हैं। एक गलत नहीं होता, बहुत सारे मल्टीपल होते हैं गलत। तो जैसे किसी के लिए हम किसी के साथ उसके लेवल पर आकर अगर हमें बात करनी है, बच्चा है तो उसके लेवल पर, जिस तरह स्कूल्स में होता है कि अगर 1 क्लास का बच्चा है तो उसको 1 क्लास का ही कोर्स कराया जाएगा, उसको क्लास 5 का नहीं कराया जाएगा। इसी तरह हमें इसको पॉजिटिव वे में भी लेना है, नेगेटिव वे में नहीं लेना कि जैसे हम किसी को बताते हैं ना कि कोई बदतमीजी से बात कर रहा है तो आपने उसके लेवल पर जा नहीं चले जाना, आपने उससे उसकी जबान में नहीं बात करनी। इस चीज को, इस फर्क को जरूर महसूस करना चाहिए कि उसके लेवल पर हम पॉजिटिव वे में ही आए, नेगेटिव वे में ना जाएं। जी बिल्कुल। और इसके लिए फिर ये कि हम क्या कोशिश कर सकते हैं, हम कैसे लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, हम एटलीस्ट लोगों के अंदर ये एहसास ही डेवलप कर सकें कि ऐसे कुछ स्कूल्स बनाए जाएं। और इस पे हम डिस्कशंस कर सकते हैं कि बहुत दफा हम ऐसे अल्फाज कह रहे होते हैं जबकि उनका कोई कसूर ही नहीं होता क्योंकि उनको इल्म ही नहीं होता। चलिए जी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अगली जो वहुवा सुब्हानहुल्लज़ी खलक़ल लैला वन्नहार, ये कौन पढ़ेगा? जी सहरिश अंसारी आप पढ़ेंगी? जी बाजी जी पढ़िए। वहुवा सुब्हानहुल्लज़ी खलक़ल लैला वन्नहारा वसख्खरहुमा लिल-इंसानी फजअल हाजतल इबादी इल्ला निशाती वल अमली
يلبها الضوء والنهار وحاجته إلى النوم والراحة يلبها الليل والظلام اچھا ٹھیک ہے, اس کو یہیں تک رکھتے ہیں. اس میں تھوڑا سا کریکشن ہے, اس کو پہلے آپ نوٹ کر لیجئے. اس میں آپ نے پڑھا ہے کہ فجعل کے بعد آپ نے کیا پڑھا ہے؟ فجعل حاجت العبادی. حاجت العبادی. جی آگے پڑھیے. إلا النشاطی النشاطی. النشاطی جی والعملی جی یلبها الضوء والنہاری. اچھا اب یہ یلبیہا نہیں ہے, اس کا اس کے اعراب ہیں وہ ہے یلبیہا الضوء والنہار. یلبیہا الضوء والنہار. الضوء والنہار. الضوء والنہار. جی آگے پڑھیے. وحاجتہ الی النوم والراحۃ یلبیہا اللیل والظلام. والظلام. یلبیہا اللیل والظلام. ٹھیک ہے چلیں. یلبیہا اللیل والظلام. اوکے جزاک اللہ. اچھا اس میں یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ہمارے ساتھی جنہوں نے ابھی ہمیں ریسنٹلی جوائن کیا ہے, تو میں آپ سب کو بتاؤں کہ یہ جو لیکچرز ہیں وہ آپ کو کم سے کم 2 دفعہ سننے ہیں. ایک دفعہ آپ نے اعراب لگانے ہیں اور دوسری دفعہ آپ نے جو اس میں سے اس کے معنی ہیں, جہاں آپ کو مشکل لگ رہا ہے وہاں معنی لکھیے, اور جہاں پر آپ کو کچھ استاذہ ریفلیکشنز دیتی ہیں تو وہ آپ ساتھ میں کتاب کے سائٹ پہ حاشیہ بنا کر جو ہے وہ پوائنٹس بھی نوٹ کر سکتے ہیں. تو کم سے کم آپ نے یہ جو حکمت کی باتیں ہمیں اس کتاب سے حاصل ہو رہی ہے نا, اس کے لیے آپ کو کم سے کم 2 دفعہ تو ضرور سننا ہے. تو جب آپ اعراب نہیں لگاتے نا تو پھر آپ کو معنی بھی سمجھ میں نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ کوشش کریے گا کہ 2 دفعہ سنیں. جی طاہرہ یاسین, میں آپ سے سوال کر سکتی ہوں اس عبارت سے؟ جی جی ٹیچر ضرور. ٹھیک ہے اوکے. سوال یہ ہے کہ رات اور دن انسانوں کی کس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کا کام بتایا ہے کہ رات اور دن اللہ نے کیوں بنائے ہیں انسان کے لیے. حاجت العبادی الی النشاط والعمل, یہ دن کے لیے ہے کہ دن کو چستی اور عمل کے لیے بنایا, اور رات کو بنایا دن کے لیے اور راحت کے لیے. شاباش. اچھا اب یہاں پر نا ایک لفظ استعمال ہوا ہے کہ جس کے معنی یہ ہے کہ وہ حاضر ہیں, تو وہ کون سا لفظ ہے جو بار بار آ رہا ہے؟ یلبیہا. یلبیہا کیا مطلب ہے اس کا؟ لبیک کہتی ہے, لبیک کہتی ہے. جی لبیک کہتے ہیں, یعنی رات اور دن انسان کی تھکن اور اس کے آرام کے لیے لبیک کہتے ہیں. اور یہ کتنی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمت میں سے ہے کہ ہم دن کے وقت جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور رات کے وقت جب تھک جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اندھیرا کر دیا کہ ہم سکون سے جو ہے وہ سو جائیں. تو یہ اللہ کی قدرت میں سے ہے الحمدللہ. جی اگلا والظلام کے بعد کون پڑھے گا؟ جی عزیزہ آپ پڑھیں گی. مثلہم. جی ٹیچر میں سناؤں؟ طاہرہ یاسمین. جی طاہرہ پڑھی. آپ نے ابھی سنایا ہے نا طاہرہ, جواب دیا ہے؟ جی جی کسی اور کو ٹرن دیتے ہیں. جی میں پڑھوں؟ جی ادیبہ آصف آپ پڑھیے. مثلهم مثل جميع الأحياء التي تعيش على ظهر هذه الأرض بنسب متفاوتة وكلها تجد في نظام الكون العام ما يلبي طبيعتها ويسمع لها بالحياة. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون. ٹھیک ہے شاباش. چلیں اب آپ یہ جواب, یہاں میں آپ سے سوال کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیک وقت زمین کی پشت پر چلنے والے جانداروں کی ضروریات کو کیسے پورا کر رہے ہیں؟ آپ نے اسی عبارت سے عربی میں جواب دینا ہے. سوری آپ ایک بار کوشچن ریپیٹ کر دیں.
ٹھیک ہے, میں دوبارہ بتاتی ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیک وقت زمین کی پشت پر چلنے والے جانداروں کی ضروریات کو کیسے پورا فرما رہے ہیں. یعنی اوپر بات کی تھی نا کہ وہ رات اور دن جو ہے وہ یلبیہا ہیں انسان کے لیے. تو اب یہ اسی پیراگراف میں نیچے اللہ تعالیٰ مصنف جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یلبی ہے کن کے لیے؟ جانداروں کے لیے. کیسے یلبی ہے؟ وَكُلُّهَا تَجِدُ فِي نِظَامِ الْكَوْنِ الْعَامِ مَا يُلَبِّي طَبِيعَتَهَا وَيَسْمَعُ لَهَا بِالْحَيَاةِ. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو مختلف جاندار جو زمین پہ رہتے ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ ان کی زندگی مطلب ان کو زندگی کی اجازت دیتے ہیں. ٹھیک ہے, گڈ. اور ان کی جو زندگی کے ساتھ ان کے ساتھ اور کیا کیا چیزیں ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ وہ ان کو حاضر کر دیتے ہیں؟ کیا ہیں وہ ان کی ضروریات؟ جیسے مطلب ہر ایک جیسے یہ اس میں بتایا تھا کائنات کے نظام میں عام جو پورا کرتے ہیں اس کی طبیعت کو, یعنی کہ جیسے ہر انسان کی ہر جاندار کی مختلف طبیعتیں ہیں, مختلف نیڈس ہیں, ہر چیز کا الگ کھانا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح پورا کرتے ہیں. جیسے مچھلیوں کا کھانا الگ ہے تو اس کی ضرورتیں اس وہاں پہ ہیں جہاں وہ موجود ہے. انسانوں کا الگ ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ضرورتیں وہاں رکھی ہیں جہاں وہ موجود ہیں. بالکل. اور آپ دیکھیں کہ ہم پڑھتے ہیں نا کہ سائنس میں ہم نے آپ سب نے پڑھا ہوگا کہ کچھ جو ہیں وہ ہربی وورز ہیں جو صرف گھاس پھوس پہ گزارا کرتے ہیں, جیسے بکریاں ہیں, گائیں ہیں, شیپ ہے اور اس طرح کے جو جانور ہیں. اور پھر اسی طرح جو کیٹل ہوتی ہے, اور پھر کچھ جو ہے وہ کارنیورز ہیں, یعنی وہ صرف گوشت پر ہی گزارا کرتے ہیں, جیسے شیر ہے, چیتا ہے اور اس طرح کے جو وائلڈ جانور ہیں. اور اسی طرح کچھ جو ہیں وہ اومنیورز ہیں کہ وہ جو ہیں وہ گھاس بھی کھا لیتے ہیں اور وہ گوشت بھی مل جائے تو وہ بھی کھا لیتے ہیں, ہے نا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ بھی ایک قدرت ہے. اور الحمدللہ کہ یہ سب باتیں ہم سب پڑھتے آئے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ جب ہم نے بچپن سے یہ سب چیزیں پڑھی ہیں تو اس کے بیچ میں سے جو ہے وہ اللہ کا لفظ نہیں پڑھا ہم نے کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ کی قدرت میں سے ہے. تو الحمدللہ آج جب ہمیں یہ بات پتہ چل گئی ہے اور جب ہم اپنے بچوں کو جب ہمارے بچے یہ کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ضرورت ہے کہ ہم ضرور ذکر کریں کہ دیکھو یہ سب اللہ نے بنایا ہے اور یہ اللہ کی قدرت میں سے ہے اور یہ کسی کے بس کی بات ہے ہی نہیں, اور یہ سب اللہ نے مختلف جو ہے وہ خوبصورتی کریٹ کی ہے کائنات کے اندر. تو الحمدللہ ہمارا اب یہ کام ہونا چاہیے کہ ہم جس طرح اللہ کا تعارف پڑھ رہے ہیں اور تو ہماری عام روزمرہ کی زندگی میں ان چیزوں کا ضرور جو ہے وہ دخل ضروری ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, الحمدللہ. جی اگلا پیراگراف کون پڑھے گا؟ باجی میں پڑھوں. سروت. جی کون کہہ رہے؟ جی مسیح ہدایت آپ پڑھیں گی. سروت. جی چلیے جی پڑھیے مسیح ہدایت. سبحانہ الحی القیوم. جی میں پڑھ رہی ہوں باجی. جی جی پڑھیے. سبحانہ الحی القیوم قیوم السماوات وقیام السماء قائمة سلیمة مقدرة الحرکت لا يكون الا بامره سبحانه وكل من في السماوات والارض خاضعون لله يتصرف فيهم خالقهم وفق ما يريد تصرفه بباقي العبيد. ٹھیک ہے, چلیں یہ بتائیے مسیح کیا آپ مجھے یہ بتا سکتی ہیں کہ اس پیراگراف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسم اعظم ذکر ہوا ہے, کیا آپ بتا سکتی ہیں وہ کون سا اسم اعظم ہے؟ آپ چیٹ پہ بھی کچھ لوگ لکھ سکتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہیں وہ پارٹیسپیٹ کر سکیں. حی القیوم. شاباش, حی القیوم, بالکل ماشاء اللہ بارک اللہ. چلیں جی الحمدللہ.
اور اچھا یہ جو بات ہوئی ہے یہ کون بتائے گا؟ سروت سلطانہ آپ جواب دیں گی؟ جی جی اسی پیراگراف میں آپ دیکھیے یہ جو بات کی ہے نا، منتظم سلیمتن مقدرۃ الحرکات لا یکون الا بامرہ سبحانہ، یہ الفاظ کس کے لیے استعمال ہو رہے ہیں؟ زمین اور آسمان جو اللہ تعالیٰ نے تھاما ہوا ہے، وہ تمام انتظام کو سلامتی کے ساتھ اور اس کی جو تمام حرکات ہیں اس کو مقدار کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ چلا رہے ہیں۔ شاباش، بالکل بالکل، زمین اور آسمان اور اس کے درمیان جو بھی کچھ ہو رہا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنی بھی حرکات ہو رہی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سب کو جو ہے وہ تھامے ہوا ہے۔ اور اب آپ دیکھیں کہ آگے جو وَكُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کے بعد کیا آ رہا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں سارے کے سارے اللہ کے لیے؟ جی سرور، یہ سب جھکے ہوئے ہیں، خشیت یعنی خشوع کے ساتھ اللہ کے لیے جھکے ہوئے ہیں تمام زمین و آسمان۔ بالکل، اور آگے کیا بتایا کہ جب اللہ اس میں تصرف کرتا ہے، یعنی کوئی بھی حکم اپنا نافذ کرتا ہے، کوئی بھی چینجز لانا چاہتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ پھر وہ ان کی موافقت کے مطابق جیسے چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے بندوں کے لیے۔ جی بالکل، اب آپ دیکھیں کہ اس پیراگراف میں اور اوپر والے پیراگراف میں جو ہے وہ اللہ کے لیے جھکنے کی بات ہے، اور اوپر والے پیراگراف میں اللہ کے لیے حاضر ہونے کی بات ہے۔ تو میرا آپ سب سے، ہم سب اپنے اوپر اس بات پر پونڈر کریں کہ جب ہم صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو ہم جو ہے وہ کیا خاضعون للہ کر رہے ہوتے ہیں، یا ہم جو ہے وہ یلبیہا، جیسے اللہ تعالیٰ حاضر ہے ہماری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، تو کیا ہم بھی یلبیہا اس وقت، یعنی ہم لبیک کہہ رہے ہوتے ہیں اس وقت؟ یہ ہم سب کے لیے اب ایک چیک لسٹ ہے، ایک آپ سب اپنا اپنا خود جو ہے وہ مشاہدہ کیجئے اور اپنا محاسبہ کیجئے کہ ہم کیسے یلبیہا کر رہے ہوتے ہیں یا ہم کیسے خاضعون للہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ آپ سب کا ایک پونڈر کرنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے ایک ہوم ورک ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ جی اگلا پیراگراف کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایبسولوٹ پاور کی بات ہوئی ہے۔ میں چاہوں گی کہ ہم اس میں سے تیزی سے گزر جائیں کیونکہ اس سے اگلا جو پیراگراف ہے اس پہ ہم کافی بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو کون ریڈ کرے گا؟ وَهُوَ سُبْحَانَهُ الَّذِي لَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى۔ جی میں ضرور جی پڑھیے۔ میں زون بول رہی ہوں۔ جی بولیے، پڑھیے۔ وَهُوَ سُبْحَانَ الَّذِي لَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَفِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَهُوَ وَحْدَهُ الَّذِي لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَالصِّفَاتُ الْأَعْلَى وَلَهُ الْكَمَالُ الْمُطْلَقُ فِي ذَاتِهِ وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ وَلَا يُشَارِكُهُ فِي ذَلِكَ أَحَدٌ وَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يَعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ٹھیک ہے، اچھا اس میں دیکھیے تھوڑا سا غور کیجئے، یہاں پہ تھوڑی سی مسٹیک ہے، جہاں سے آپ نے آغاز کیا تھا فَهُوَ وَحْدَهُ الَّذِي لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى کے بعد کیا پڑھے آپ نے؟ حسنى صفات الأعلى، صفات الأولى، صفات الأولى، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اور آگے آپ نے کیا پڑھا تھا؟ وَلَهُ الْكَمَالُ الْمُطْلَقُ فِي ذَاتِهِ وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ، اس کے بعد کیا پڑھا ہے؟ لا يشاركه، لا يشاركه، يشاركه، ٹھیک ہے اوکے۔ چلیں اب یہ مجھے بتائیں، اس زونی آپ ہی جواب دیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس یہاں پہ ذکر ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قادر مطلق ہے، یعنی اس کے پاس ایبسولوٹ پاورز ہیں، جو پاورز اللہ کے پاس ہیں وہ کسی کے پاس نہیں اور اس میں کوئی شریک نہیں۔ تو یہاں پر ایک آیت بھی بتائی گئی ہے اور اس میں جو ہے وہ انہوں نے بتایا ہے کہ اللہ کی جیسی مثال، اعلیٰ مثال کسی کی ہے ہی نہیں۔
اور یہاں پر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ کے لیے زمین اور آسمان کی پیدائش کیسا کام ہے؟ بس اس کا یہ ہے کہ وہ صرف کن کہہ دیتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے. میں تو اس آیت سے جواب پوچھ رہی ہوں. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ. اس کا یہ وہ یعنی وہ ادا کرتا ہے ثم یعیدہ وہو اہوان علیہ، یعنی وہ ادا کرتا ہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے. نو، احوانو کا مطلب یہ نہیں ہے، احوانو نہیں ہے، یہ احوانو ہے. ٹھیک ہے، کون جواب دے گا؟ اللہ کے لیے زمین اور آسمان کی پیدائش کیسا کام ہے؟ جی آیت سے جواب دینا ہے آپ نے. جی روحی تسنیم. جی السلام علیکم. بہت ہی آسان ہے اللہ کے لیے. احونو جو ہے یہ آسان کے لیے آیا ہے. جی شاباش، بالکل، ویری گڈ. چلیں اگلا پیراگراف کون پڑھے گا؟ روحی آپ. جی میں پڑھوں؟ جی پڑھیے. یا حسرتن، یا حسرتن علی المفرطین کما آتاہم اللہ من آیت بینۃ فلما یستجیبوا وعجبا لہؤلاء اما لہم فی الآخرۃ من نصیب یا غافلا ما یفیق یا حاملا ما لا یطیق اللہ تستحی اللہ تفیق. اللہ تستحی اللہ تفیق. اللہ تفیق. اچھا اب یہاں پہ نا تھوڑا سا دیکھیں، ہر لائن کے آخر کیا آ رہا ہے؟ فلم یا کوسچن مارک. تو اب آپ نے سوال کے انداز میں یہ عبارت کیسے پڑھیں گے؟ سوال کے ہم سوال کا انداز کیسے کرتے ہیں؟ فلما یستجیبوا جالی چاہیے ہو. جی روحی پڑھیے. جی یا حسرتن علی المفرطین کما آتاہم اللہ من آیت بینۃ فلما یستجیبوا. اچھا دیکھیں اس میں تھوڑا سا نا اعراب کا مسٹیک آ رہی ہے، اسی وجہ سے نا وہ انداز کریٹ نہیں ہو رہا. اب میں دوبارہ سے پڑھتی ہوں اور آپ نے اس پر اپنے اعراب درست کرنے، اور آپ انداز بھی غور کیجئے کہ ہم جب سوال کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کیسے بات کر رہے ہوتے ہیں. یا حسرتن علی المفرطین کم آتاہم اللہ من آیت بینہ فلم یستجیبوا. اب میں چاہتی ہوں کہ کوئی اگلا سوال پڑھے. جی کون پڑھے گا؟ شافیہ دانش آپ پڑھیں گی؟ جی عائشہ اختر آپ پڑھیں گی؟ جی پڑھیے. وَعَجَبًا لَهَؤُلَاءِ أَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِیب. شاباش. اگلا کون پڑھے گا؟ جی آسیہ آواز اکرم. آ رہی ہے بھاجی؟ جی میں پڑھوں؟ جی آسیہ اکرم اب آپ پڑھیے. جی یا غافلا ما یفرق یا غافلا ما یفیق یا غافلا ما یفیق یا حاملا یا ما لا یطیق لا الا تستحیی الا تفیق. شاباش. تو آپ نے اس کو ایک سوال کے انداز میں کرنا ہے کیونکہ یہ سارے جو ہیں وہ سوالات کیے جا رہے ہیں. اب میرا آسیہ آپ سے ٹھیک ہے، میرا آپ سے سوال ہے آسیہ، یہ بتائیے کہ یہاں پر کچھ ناموں کے ساتھ وہ پکار رہے ہیں مصنف، کیا وہ نام ہے؟ کیا آپ بتا سکتی ہیں؟ یا تینوں لائنوں میں سب سے پہلے کوتاہی کرنے والے، مطلب جو اللہ تعالیٰ کی وہ سنتے ہیں، بات سنتے ہیں لیکن پھر اس میں کوتاہی. پھر یہ ہے ان لوگوں پر جو آخرت میں کوئی اچھا تعجب ہے لوگوں کیا اور پھر آگے ہے اگلا جو غافل ہیں، جن کو کبھی ہوش نہیں آتی، ان کے لیے مصنف نے بولا ہے اٹھانے والے جو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے، کیا نہیں ہوش ہوتے، کیا تو نہیں جاگے گا. یعنی کہ یہ جو بالکل غافل لوگ ہیں ان کے لیے انہوں نے بولا ہے، جو جاگتے نہیں ہیں، جو اپنے آپ کو جنہوں نے بالکل دنیا میں کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے چلیں یہ بتائیے. اچھا چلیں اب میں کسی اور کو موقع دیتی ہوں. یہ مجھے جی کون بتائے گا؟ سائمہ رانی آپ بتائیں گی؟
جی سائمہ، سیما یا سائمہ؟ جی عظما آپ انمیوٹ کر سکتی ہیں؟ میں بہت آسان سوال کروں گی آپ سے. جی باجی کون سا بتائیں؟ میں نے ابھی پڑھا نہیں ہے ابھی. یا غافلن. جی جی چلیے میں پھر کسی اور سے میں پڑھوں بھائی. جی عزیزہ آپ سے سوال ہے میرا کہ یہ جو انہوں نے بولا ہے یا حسرتن علی المفرطین، اے کمی کرنے والے تم پر بڑا افسوس ہے. اور اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ تعجب ہے واجبن لہا اولائی، ان لوگوں پر کہ جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. پھر یا غافلن ما یفیق یا حاملن ما لا یفیق الا تستحی، کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ جو انہوں نے سارے الفاظ استعمال کیے ہیں، مفرطین، یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ لہا اولائی ما لہم فی الآخرہ من نصیب، غافل یا حاملن ما لا یطیق، کس کو کہہ رہے ہیں؟ یہ اس کو کہہ رہے ہیں جو انسان غافل ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہے اور اپنا مقصد ادا نہیں کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات پہ غور و فکر نہیں کرتا، نہ خود سیکھتا ہے نہ کسی اور کو سکھاتا ہے. ہم انسانوں کو کہہ رہے ہیں، ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں. بالکل یہ ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں، اور یہ ہم خود ہیں، یہ ہم خود ہیں. بالکل ہم خود ہم سب ان سارے کاموں میں ہم خود متلوث ہیں، اور ہم لوگ صرف آخرت واحد وہ چیز ہے جس کو اگنور کر دیتے ہیں، باقی کسی بھی چیز کو اگنور نہیں کرتے. اس لیے ہمارا آخرت میں حصہ کوئی نہیں ہے. بالکل. اب آپ دیکھیں کہ آگے جا کر نا اتنا خوبصورت جملہ ہے جس کے اندر انہوں نے ہمیں جگایا ہے. اور یہ کون کرے گا جملہ؟ باجی اس کو میں نے یہ جو پیراگراف ہے آپ سوچ یقین نہیں کریں گے، میں نے اس کو 6 یا 7 دفعہ پڑھا. میں کلاس کرتی ہوں، اسٹوڈنٹس کو پڑھاتی ہوں، میں نے ان کو یہ سنایا کل، اور مجھے اس کو اتنا میرے دل میں یہ تڑپ اس کی پیدا ہوئی ہے کہ ہم سارے انسان کس زندگی میں جی رہے ہیں اور ہمارا رب ہمیں کس طرح سے ہمیں چاہ رہا ہے کہ ہم کیا کریں. بالکل بالکل. میں تو چاہوں گی کہ ہم سب اس بات کی لسٹ بنائیں کہ یہ جو اگلا پیراگراف ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس میں کیا کیا بات کی گئی ہے. جی کون بتائے گا؟ جی شافیہ دانش آپ بتائیں گی؟ جی طاہرہ یاسمین؟ جی کون؟ سارا شاہد بتائیے. چلیے سارا شاہد آپ بتائیے. طاہرہ یاسمین. جی سارا شاہد آپ بتائیے، پھر انشاءاللہ آگے لوگوں کو میں موقع دیتی ہوں. باجی عربی میں؟ جی بتائیے، پڑھیے. یا غافلن ما یفیق یا حاملن ما لا یطیق. ہم یہ پڑھ چکے ہیں، یہ ہم پڑھ چکے ہیں. اس طرح ٹائم ویسٹ ہوگا، ہمیں اگلا علی ضیاء الاوقات وباسرۃ الامور وباسرۃ الفکر وباسرۃ الجہد احیانا فی الشہوات واحیانا فی اللہو واحیانا فی اللعب واحیانا فی التکاثر واحیانا فی المحرمات واحیانا فی الکبائر الموبقات. شاباش، بارک اللہ، بہت اچھا آپ نے پڑھا ہے. اب میں چاہوں گی کہ آپ نہ صرف ان ورڈز کی ہائی لائٹ کریں اور ایک ایک مثال آپ سب لوگ بتائیں کہ ہم اپنے اوقات کو کہاں ضائع کر رہے ہیں. کیا آپ لوگ چیٹ پہ لکھ سکتے ہیں؟ اور ہم اپنی عمر جو ہے وہ کن کوششوں میں لگا رہے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ اس پر ہمارے پاس پول آف تھاٹس ہوں، پول آف آئیڈیاز ہوں کہ ہم کہاں اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں. جی سوال جواب آنے شروع ہو گئے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ موبائل پر ہم اپنے اوقات ضائع کر رہے ہیں. بالکل، ہم جس طرح آن لائن چیزوں پر جو ہے وہ اپنا وقت لگا رہے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر، فارورڈ میسیجز کے اوپر، اسی طرح گوسپنگ کے اوپر، شاپنگ کے اوپر، ونڈو شاپنگ کے اوپر، کہ ہمیں کچھ بے مقصد گھومنا پھرنا اور ہم بس نکل جاتے ہیں کہ چلو فلاں بازار جا رہے ہیں، چلو ہم بھی چلیں، یا فلاں کلیکشن آئے چلو ہم بھی دیکھیں. جیب میں چاہے پیسے نہ ہوں لیکن ہم سب چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم وہ جا کر وزٹ کریں. اسی طرح گوسپنگ ہے، پھر غیبت ہے. پھر آپ دیکھیں کہ شادی کے مواقعوں کے اوپر ہم کتنا زیادہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں اور چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جو میری شادی ہو بس وہ پھر سب سے بیسٹ ہونی چاہیے، میرے بچے کی شادی سب سے بیسٹ ہونی چاہیے، کہ میک اپ بھی اعلیٰ ترین ہو، ڈریس بھی اعلیٰ ترین ہو، فنکشنز بھی اعلیٰ ترین ہو، اور پھر تھیم فنکشنز رکھے جا رہے ہوتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی جو پارٹیز بچوں کی ارینج ہو رہی ہوتی ہیں وہ کیسے تھیم پارٹیز ارینج کی جا رہی ہوتی ہیں.
پھر آپ دیکھیں کہ اگر سوشل میڈیا دیکھیں تو آپ میں سے کوئی کہہ رہا ہے کہ ڈرامے ہم بہت زیادہ دیکھتے ہیں، اور جب سے یوٹیوب آیا ہے تو یوٹیوب کے اوپر لوگ ایک ہی وقت میں کئی کئی ایپیسوڈز اور کئی کئی سیزنز دیکھ لیتے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہمیں کھانے کا بہت شوق ہو گیا ہے، تو ہماری ایک ساتھی کہہ رہی ہیں کہ ڈائننگ آؤٹ آل دا ٹائم، اور اگر آپ ڈائننگ آؤٹ کا منع ہے ڈیو ٹو کووڈ تو کیا ہے کہ اب ہمارے پاس جو فوڈ ڈیلیوریز ہیں وہ زندہ باد ہیں، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ روز ہمارے پاس ہر وقت کھانا جو ہے وہ ہماری پسند کا ہمیشہ ہماری ٹیبل پر حاضر ہو جائے۔ اب وہ جیسے بھی ہماری جیب پہ بھاری ہو لیکن ہماری جو خواہش ہے وہ پوری ہو جائے۔ اور اسی طرح فائزہ ملک کہہ رہی ہے کہ کوکنگ نیو اسٹف آل دا ٹائم، ویری گڈ۔ اسی طرح بے مقصد گھومنا پھرنا، اسکرولنگ آن امیزون اور انسٹاگرام، بالکل، اور ادر فیشن سائٹس، بالکل ہم بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ پھر اسی طرح برتھ ڈیز جس طرح منائی جا رہی ہیں بچوں کی، وہ تو واقعی انسان کو حیران کر دیتی ہیں کہ ہم کس لاو اور لاب میں پڑے ہوئے ہیں، اور ہم اپنے بچوں کو اس عمر سے بتا رہے ہیں کہ شہوات کتنی اہم ہیں۔ ہم خود ہی تو اپنے بچوں کو بتا رہے ہیں کہ شہوات میں پڑ جاؤ، اور جب وہ تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں اور جب وہ ہم سے زیادہ ڈیمانڈ کرنے لگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمارا بچہ تو بہت بدتمیز ہے، اور وہ تو ہماری بات ہی نہیں سن رہا، اور یہ تو بالکل ایک ایسی بات کر رہے جو ہم نہیں کر سکتے۔ ہم خود سوچیں کہ ہم نے ان کو بچپن سے کیا سکھایا ہے کہ تھیم پارٹیز ہوں، اور اس کے اندر کوئی کبھی سنڈریلا کی پارٹی ہو رہی ہے تو کبھی کوئی ایلسا کی پارٹی ہے، تو کبھی جو ہے وہ کوئی ونی دا پوہ ہے، اور کبھی آپ دیکھیں بچوں کی تو اینڈ لیس قسم کی لسٹ ہے، اور وہ اس طرح کی پارٹیز ہو رہی ہیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ موبائل گیمنگ کتنی زیادہ ہے، بچے جو ہیں وہ موبائل گیمنگ کے پیچھے اپنے گھروں سے باہر نکل جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ فلاں ٹارگٹ ہمیں حاصل کرنا ہے جو کہ گھر کے اندر اچیو نہیں ہو رہا، ہم گھر کے باہر جائیں گے تو وہ ہمیں سگنل زیادہ اچھے ملیں گے تو ہم وہ جا کے کیچ اپ کر سکتے ہیں۔ اس طرح کے بہت سارے ایسے گیمز ہیں جو ہمارے بچوں کے ذہنوں کو معاف کر رہے ہیں، اور ہمارے بچے جو ہیں وہ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ہمارا ذہن کو سکون ان سے حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایک طرح کی ایڈکشنز ہیں کہ ہم جو ہے وہ ان چیزوں کے عادی ہیں، اور ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں ان چیزوں کے اوپر۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ٹک ٹاک کے اوپر جس طرح ہماری یوتھ اپنا وقت ضائع کر رہی ہے، آئی تھنک اس سے زیادہ کوئی اور وقت وہ ضائع کر نہیں رہے۔ وہ صرف اس بات پہ وقت ضائع کر رہے ہیں کہ ہمیں چلنا کیسے ہے، اور ہماری ویڈیو کیسی لگے گی، ہم خود کیسے لگیں گے، ہم سن گلاسز اپنے ہر کلر کے الگ الگ شیڈز کے لگائیں گے تو ہم کیسے لگیں گے، اور ہم اس کو اپڈیٹ کریں گے تو ہمیں کتنے لائکس آئیں گے، اور کتنے لوگ ہمارے بارے میں کیا کہیں گے۔ ہم صرف انہی چیزوں میں پڑے ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے ہماری عمر کہاں جا رہی ہے، ہمارا وقت کہاں لگ رہا ہے، ہماری کوششیں کیا ہیں، ہم کن شہوات میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ ہر مختلف ایج گروپس میں مختلف ضیاء الاوقات ہیں۔ اگر آپ بڑوں کو دیکھیں یعنی ایلڈرز کو دیکھیں تو ان کے ضیاء الاوقات کچھ اور ہیں، یوتھ کے دیکھیں تو ان کے ضیاء الاوقات کچھ اور ہیں، اور اگر آپ بچوں کے دیکھیں تو ان کے ضیاء الاوقات کچھ اور ہیں۔ تو یہ ہم سب کے لیے ایک بڑا ہی کوسچن مارک ہے کہ ہم کن چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور ہم صرف لہو اور لاب میں پڑے ہوئے ہیں، اور ہم کچھ نہیں کر رہے اپنی آخرت کے لیے، یا ہم لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے۔ بہترین سے بہترین لباس، بہترین سے بہترین کھانا، بہترین سے بہترین گھر، بہترین سے بہترین گیجٹ، ہم سب بس انہی چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، اور ہمیں کچھ اور نظر ہی نہیں آ رہا۔ برانڈز کے پیچھے، بالکل رفعت نے بہت اچھی بات کی کہ برانڈز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ بس اگر یہ نہ ہوا تو کچھ نہیں ہے۔ تو یہ ان سب چیزوں سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے، اور قناعت کی ضرورت ہے۔ ہم بچوں کو شروع سے سکھائیں گے تو ہی وہ اس کے اوپر آ جائیں گے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو انہوں نے آخر میں بات کی ہے نا کہ شہوات کے بعد لہو اور لاب اور تکاثر، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تم محرمات میں پڑے ہوئے ہو، یعنی جب انسانوں کی جو خواہش نفس جب بڑھ جاتی ہے تو انسان اور کی تلاش میں حرام چیزوں کی طرف چلا جاتا ہے، پھر اس کو احساس ہی نہیں رہتا کہ یہ جو میں کما کے لا رہا ہوں کہ یہ بھی جائز طریقہ ہے یا نہیں، اور پھر انسان جو ہے وہ کبائر میں پڑ جاتا ہے۔ تو اتنا زیادہ انہوں نے یہاں پر ہمیں جگایا ہے، اور ہم سب کو اس وقت بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنا وقت جو ہے وہ سوشل میڈیا، شادیاں، تھیم پارٹیز،
آن لائن گیمنگ، ان تمام چیزوں میں کس طرح ضائع کر رہے ہیں. ہم سب کو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. جی، اور کوئی ہمارا یہیں پر جو ہے وہ کلاس کا ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے. الحمدللہ جو اہم پوائنٹس تھے الحمدللہ ہم اس پر بات کر سکے ہیں آج. اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے. اور اگر آپ میں سے کوئی کچھ بھی کہنا چاہے تو وہ انمیوٹ کر کے کچھ کہہ سکتا ہے. 1 منٹ ہم لے لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ہم دعا پڑھیں گے. جی کوئی السلام علیکم، سیدہ ہما انیس. جی ہما اس میں جو یہ اسی پوائنٹ کو کہ جو لوگ زندگی میں فوکس نہیں کرتے، مطلب ان کی سوچیں بھی منتشر رہتی ہیں اور ان کی فکر بھی منتشر رہتی ہے. یہ بالکل صحیح بات ہے. کبھی کبھار مطلب ہم بھی ایسا خود محسوس کرتی ہوں کہ کرنے کی لگن تو بہت ہوتی ہے، لیکن چونکہ فوکسڈ نہیں ہے ہم لوگ اور قرآن سے کم کسی بھی چیز پہ جیسے راضی ہو جاتے ہیں کہنا چاہیے، تو واقعی میں وقتی طور پہ ایک چیز تو آتی ہے کہ ہاں یہ کرنا ہے، لیکن بس وقتی سی چیز ہوتی ہے، پھر وہ گزر جاتی ہے اور ہم پھر وہی زندگی کے چکروں میں پھنس جاتے ہیں. جی بالکل، ہم اپنا فوکس جب لوز کر لیتے ہیں تو پھر ہماری اٹینشن ڈائیورٹ ہو جاتی ہے اور ہم ان چیزوں کے اندر جو ہے وہ پڑ جاتے ہیں جن کا ذکر یہاں پر انہوں نے کیا ہے. اور سورہ حدید میں بھی جو ہے وہ قرآن کی ایک آیت ہے، ضرور اس پر غور و فکر کیجیے گا، جس میں تکاثر کی اور جو ہے وہ شہوات کی بات کی گئی ہے اور پھر انجام بھی بتایا گیا ہے کہ جو ان چیزوں میں پڑے رہتے ہیں تو پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے. تو یہ بھی آپ کا ہوم ورک ہے کہ ضرور سورۃ الحدید میں سے اس آیت پر غور و فکر کیجیے. ہم یہاں پر دعا پڑھ لیتے ہیں اور ایک آپ سب کے لیے خوشخبری ہے، وہ یہ کہ الحمدللہ ہم ایک فیچر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں آپ کی فقہ القلوب کلاس کا، اور وہ یہ ہے کہ جب یہ کلاس اینڈ ہو جائے گی 5 بجے، 5 کو ہی گئے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے وہ جو استاذہ نے 100 حدیثیں کی جو کتاب ہے، کتابچہ ہے چھوٹا سا، وہ پڑھایا ہے. تو انشاءاللہ ہر فقہ القلوب کلاس کے بعد وہ اس کتابچے میں سے ایک حدیث کی جو استاذہ کی ریکارڈنگ ہے وہ پلے کی جائے گی، اور وہ تقریباً 10 سے 12 منٹ کی ہے اور کچھ اس سے کم بھی ہیں. تو آپ میں سے جو لوگ آسانی سے اسے سن سکیں تو وہ اس کو ضرور سنیں اور ضرور سنیے گا، کیونکہ یہ آپ کے ایمان میں انشاءاللہ اضافے کا ہی باعث ہوگی. میں دعا پڑھ لیتی ہوں اور پھر انشاءاللہ ہماری ایڈمن ٹیم جو ہے وہ اس کی ریکارڈنگ پلے کرے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو ہمارے عمل میں لے کر آئے، اور جو ہم نے آخر میں بات پڑھی ہے ضیاء الاوقات، اس کو ضرور ہم دوسروں کے ساتھ شیئر کریں کہ ہم کس طرح لہو اور لعب میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ کون سی ایکٹیویٹیز ہیں کہ جس سے ہم کچھ بھی پروڈکٹیو نہیں کر پا رہے اور اپنی آخرت کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے. تو سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. توحید. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہوگا وہ آگ میں داخل ہوگا. اور میں کہتا ہوں، یہ راوی کہتے ہیں، جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا وہ جنت میں داخل ہوگا. تو یاد رکھیے، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے غلط اور باطل عمل ہے. یہ ایسا گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ بخشے گا نہیں. ہر گناہ جو اس کے علاوہ ہو، جس کے لیے اللہ چاہے گا اس کو بخش دے گا، جس کو چاہے گا جنت میں داخل کر دے گا اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا. اور اسی طرح اگر کوئی جہنم میں چلا بھی گیا تو سزا بھگتنے کے بعد بھی نکال لیا جائے گا، سوائے شرک کے. کافر اور مشرک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوں گے. ناقابل معافی گناہ ہے اور شرک کے بعد انسان گمراہی میں دور تک نکل جاتا ہے. اب شرک سے بچنے کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ان ساری چیزوں کو ہم جانیں جو شرک کی طرف لے جانے والی ہیں. اس کا علم حاصل کرنا چاہیے. وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ. علم حاصل کرو، جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. مشرک کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، یعنی چاہے اس نے ساری زندگی نمازیں پڑھی ہوں، روزے رکھے ہوں، صدقہ خیرات کیا ہو، حج کیا ہو، لیکن اگر اس نے شرک کیا تو سارے اعمال برباد.
کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام شرکاء سے زیادہ شرک سے بیزار ہے، تو شرک سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ ابو موسیٰ اشعری سے مروی ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا، فرمایا اے لوگو اس شرک سے بچو، کیونکہ اس کی آہٹ چیونٹی کی آہٹ سے بھی ہلکی ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا اور انسان شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس سے اور بھی خطرناک ہے۔ اس پر کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اس کی آہٹ چیونٹی کی آہٹ سے بھی ہلکی ہوتی ہے تو پھر ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تم یوں کہتے رہا کرو اللہم انا نعوذ بک من ان نشرک بک شیئا نعلمہ ونستغفرک لما لا نعلمہ۔ اے اللہ ہم اس بات سے آپ کی پناہ میں آتے ہیں کہ کسی چیز کو جان بوجھ کر آپ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں، اور اس چیز سے آپ سے معافی مانگتے ہیں جسے ہم جانتے ہی نہیں، یعنی لا علمی میں اگر ہم سے کوئی ایسی چیز ہو گئی ہے تو آپ ہمیں معاف کر دیں۔ اب شرک کی بڑی اقسام ہیں دو، ایک شرک اصغر ہے اور ایک شرک اکبر۔ شرک اصغر جو ہے وہ نیت اور ارادے کا شرک ہے، جس کو ریاکاری کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں سب شریکوں سے بہترین ہوں، جس نے کسی کو میرے عمل میں شریک کیا تو وہ عمل اسی شریک کے لیے، یعنی وہ میرے لیے نہیں ہے، پھر اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے تو پھر وہ لوگ ہی اس کا فائدہ دیں گے تمہیں۔ اے لوگوں اپنے اعمال کو اللہ کے لیے خالص کر لو، کیونکہ اللہ عز و جل خالص عمل کو ہی قبول کرتا ہے، تو نیت کی خرابی سے عمل قبول ہی نہیں ہوتے۔ اور یہ مت کہو یہ چیز اللہ اور رحم کے لیے ہے، کیونکہ جو چیز رحم کے لیے رشتہ داری کے لیے دی جاتی ہے اللہ کا اس میں کچھ حصہ نہیں۔ تو مطلب کیا ہے کہ پھر رشتہ داروں کو دیتے ہوئے بھی اللہ کی رضا مد نظر ہو، اور یہ نہ کہو کہ یہ چیز اللہ کے لیے اور تمہارے لیے ہے، یہ اللہ کے لیے اور تمہارے لیے یہ بھی نہیں کہنا چاہیے، اللہ کے ساتھ تم کو شریک کر رہے ہیں بیچ میں، بس وہ تمہارے ہی لیے ہوگی، اللہ کے لیے اس میں کچھ حصہ نہیں۔ یعنی ہم یہ نہیں کر سکتے کہ یہ صدقہ ہم اللہ کے نام پر اور آپ کے نام پر کر رہے ہیں، نہیں، صرف اللہ کے لیے۔ یہ جو ایصال ثواب کے لیے بھی ہم کچھ کرتے ہیں نا، تو کسی کے نام پر نہیں کر رہے ہوتے، اللہ ہی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، بس نیت یہ ہوتی ہے کہ اس کا ثواب کسی اور کو پہنچ جائے۔ اسی طرح دعا مانگنے میں شرک نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کے سوا کسی اور سے انسان مانگے، کسی اور کو اللہ کے برابر کر دے۔ پھر اطاعت میں شرک، کہ انسان اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ بنا لے، جیسے نصارہ نے کیا تھا کہ انہوں نے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا، اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں جس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور وہ ان چیزوں سے پاک ہے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یعنی جہاں علماء کی بات ہو یا کسی بڑے کی بات ہو، اس کو چھوڑ کر کس کی لینی چاہیے؟ صرف اللہ کی لینی چاہیے۔ اسی طرح تعویذ لٹکانا، پھر اسی طرح بدشگونی لینا، غیر اللہ کی قسم کھانا، اور باقی جو بڑی بڑی قسمیں ہیں جیسے بتوں کی عبادت کرنا یا اللہ کے ساتھ کسی اور کو اپنی عبادت کا مستحق سمجھنا، اس کے آگے سجدہ کرنا یا اس سے دعائیں کرنا یا اس کے نام کی نظر و نیاز دینا یا اس کی قبر پر چکر لگانا اور حج کی طرح طواف کرنا یا اور اس قسم کے کام کرنا، تو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔